النجم 19-21 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى افرأیتم کیا پھر دیکھا تم نے اللاتا لات والعزی اور عزیٰ کو ومناتا اور منات الثالثہ تیسری الاخری ایک اور ہے الکم کیا تمہارے لیے ہیں الذکر لڑکے ولہو اور اس کے لیے ہیں الانثی لڑکیاں پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں افرأیتم اللات والعزی پچھلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراط مستقیم پر استقامت اور آپ کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی وحی پر موقوف ہونے کا ذکر ہوا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دینے والے فرشتے کی قوت و عظمت کا ذکر بھی ہوا۔ اس کے زمین پر اور آسمانوں پر سدرۃ المنتہا کے پاس نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب آ کر وہی پہنچانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے اور اللہ تعالیٰ کی دوسری بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کا ذکر ہوا۔ ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت، اس کا جلال اور اس کی وحدانیت خود بخود ظاہر ہو رہی ہے کہ جب اس کے رسول کا، فرشتوں کا اور اس کی زمین و آسمان پر بے شمار نشانیوں کی عظمت کا یہ عالم ہے تو وہ خود کتنی قدرتوں کا مالک ہوگا۔ اس لیے ساتھ ہی اپنی توحید کی طرف توجہ دلانے اور مشرکین کو ان کی حماقت پر متنبہ کرنے کے لیے فرمایا کہ جب تم میری قدرتوں کو سن اور دیکھ چکے تو پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے؟ کیا سوچا بھی جا سکتا ہے کہ یہ معبود ہیں یا اس عظیم الشان کائنات میں ان کا کوئی دخل ہے؟ یہ انداز بیان ان بتوں کی انتہائی تحقیر اور ان پر طنز کا اظہار ہے۔ جیسے کوئی انتہائی کمزور اور ہاتھ پاؤں سے معذور شخص بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر دے تو سبھی کہیں گے اسے دیکھو یہ بادشاہ سلامت ہے۔ لات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک مرد تھا اور جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ عرب میں بتوں کے بے شمار آستانے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان 3 کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ ان کے سب سے مشہور اور بڑے بت تھے۔ مکہ، طائف، مدینہ اور حجاز کے اکثر علاقوں کے لوگ انہیں سب سے زیادہ پوجتے تھے۔ لات طائف میں تھا اور پھر بنو ثقیف اس کے پجاری اور متولی تھے۔ عزیٰ قریش کی خاص دیوی تھی اور جو مکہ اور طائف کے درمیان اس کا آستانہ تھا، نخلا کے مقام پر۔ وہاں عمارت کے علاوہ درخت بھی تھے جن کی پوجا ہوتی تھی۔ قریش کے ہاں اس کی تعظیم کا اندازہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب کفار مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے تو پہاڑ پر چڑھ کر ابو سفیان نے فخر سے کہا کہ ہمارے پاس عزیٰ ہے، تمہارے پاس کوئی عزیٰ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے جواب دو اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ مولانا ولا مولاکم ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے ایک مقام ہے، وہاں پر ہے، عجیب سا نام ہے، مجھ سے تو ادا ہی نہیں ہو رہا۔ مدینہ کے اوس خزرج اور ان کے ہم نوا اس کی پوجا کرتے۔ ان تمام بتوں کے مندر تھے اور ان کے باقاعدہ پجاری بھی تھے۔ کعبہ کی طرح ان پر بھی جانور لا کر قربان کیے جاتے تھے۔ ابن کثیر نے اس مقام پر سیرت ابن اسحاق سے عرب کے بتوں کا تذکرہ تفصیل سے نقل فرمایا کہ وہ کہاں تھے، ان کی شکل کیا تھی، کون کون سے صحابہ نے انہیں منہدم کیا۔ اور وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى
तीसरा कहने के बाद अल-उख़रा, ये किस लिए कहा? मुशरिकीन के यहाँ बुतों और देवियों के भी दर्जे हैं। लात और उज़्ज़ा को जो मुकाम हासिल था वो मनात को हासिल नहीं था। इसका तज़किरा इन अल्फाज में ये ज़ाहिर करने के लिए फ़रमाया कि उसका नंबर तुम्हारे यहाँ भी तीसरा और दोनों के बाद है। ये भी शिर्क पर बहुत बड़ी चोट है कि वो माबूद ही क्या जो दूसरे माबूद को बर्दाश्त करता हो और जो दूसरे तीसरे नंबर पर हो, नंबर 1 क्यों ना हो, और अपनी अपनी हैसियत पर कनात करते और खुश रहते हैं, गुजारा करते हैं मजबूरन। भला माबूद बरहक ऐसा होना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुतों में भी ये तकसीम मौजूद थी। फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, बस उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया सिवाय उनके एक बड़े के। इस मुकाम पर बाज़ मुफस्सिरीन ने एक रवायत बयान की, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुँचे तो शैतान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर ये कलिमात जारी करवाए। इस रिवायत की हकीकत के लिए भी सूरत हज की आयत नंबर 52 अगर हम देखें तो बहरहाल ये लात, मन्नात और उज़्ज़ा बुतों के नाम और शिर्क का एक बताया कि शिर्क क्या है और उससे बचना कितना ज़रूरी है। अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनातस्सालिसतल उख़रा अलकुमुज़्ज़करु वलहुल उन्सा अलकुमुज़्ज़करु वलहुल उन्सा। नाज़िरा, तजवीद, तर्जमा, तफसीर, हिफ्स, हर तरह की क्लासेस और घर के तमाम अफराद के लिए, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, सब के लिए इस्लामियात लाज़मी, इख्तियारी, तर्जमतुल कुरान, मैट्रिक, FA, BA, BS, ग्रामर, अरेबिक। आप क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहे? आप फ़ौरन हमसे रब्ता करें और फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी बताएं।